اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام على سیدۃ المعصومۃ المظلومۃ الطاہرۃ البتول بضعۃ الرسول فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم مجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم صلوات اللهم صل على محمد وعلى مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، تقوی الہی کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارک ہے انفال کی 29 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان۔ یعنی یہ گفتگو اللہ ان افراد سے کر رہا ہے کہ جو ایمان کے مرحلے تک پہنچ گئے ہیں۔ ایمان کے لیے میں نے جو مجالس ہماری شہدائے کربلا میں ہوئی وہاں پر یہ جملہ کہا تھا، ریپیٹ کروں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطالب ضرور ہے۔ ایمان وہ نہیں ہے جو ہمارے کانشیس میں ہے، جو ہمارے شعور میں ہے وہ ایمان نہیں ہوتا۔ سائیکالوجی کی یہ بحث ہے، تمام سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں بلیف وہ ہے جو ہمارے انکانشیس مائنڈ کا حصہ ہے، ہمارے لا شعور میں جو چیز ہے اصل بلیف ہمارا وہ ہے۔ لہذا کانشیسلی شعوری اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان ہوں، شعوری اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ہم مومن ہوں، لیکن لاشعوری طور پر مسلمان ہیں یا نہیں، لاشعوری اعتبار سے ہم مومن ہیں یا نہیں،
یہ ہماری زبان نہیں بتائے گی، یہ ہمارا عمل بتائے گا کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں۔ لہذا میں نے مثال اس وقت بھی دی تھی کہ ہم اگر شعوری اعتبار سے ہم سے کوئی پوچھے گا کہ بھئی رازق کون ہے؟ اللہ ہے، اور اس بات پر ہمارے پاس دلیلیں بھی ہیں، اگر کوئی اس سے ہٹ کر بات کرے گا تو ہم شعوری اعتبار سے اس کو رد بھی کریں گے، ڈیفینڈ بھی کریں گے اپنے عقیدے کو، یہ سب شعور میں ہے۔ لیکن لاشعوری طور پر میں اللہ کو رازق مانتا ہوں یا نہیں، یہ اس وقت پتہ لگے گا جب آسان حرام مجھ تک پہنچ رہا ہوگا، حلال مجھے مشکل دکھائی دے رہا ہوگا، ضرورتیں میرے دروازے پر کھڑی ہوں گی، تب پتہ لگے گا کہ میں شعوری طور پر اللہ کی رزاقیت کے اوپر ایمان رکھتا ہوں یا نہیں۔ اگر میں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ رشوت، اگر میں نے سمجھ لیا کہ یہ 2 نمبری، اگر میں نے سمجھ لیا کہ یہ حرام ہے جو مجھے رزق پہنچائے گا، یعنی اگر میں نے یہ رشوت نہ لی، اگر میں نے اس حرام طریقے سے نہیں کمایا تو میں تو کما نہیں سکتا، میرے تو بچے بھوکے مر جائیں گے، میں بھوکا مر جاؤں گا۔ تو اس کا عین معنی کیا ہے کہ اگر میں حرام لے رہا ہوں اور حرام کو ترک نہیں کر رہا، حلال کا منتظر نہیں ہوں، اس کا معنی یہ ہے کہ لاشعوری طور پر میں اس حرام کو اپنا رازق سمجھتا ہوں، اللہ کو نہیں سمجھتا۔ یہ بہت واضح سا مسئلہ ہے۔ لہذا اصل ایمان کون بتائے گا؟ اصل ایمان ہمارا شعوری منزل، شعوری اعتبار سے نہیں، لا شعوری، لا شعور بتا رہا ہے کہ میں مومن ہوں یا نہیں۔ اب یہ تمام جگہ پر اللہ میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے، یہ شعوری اعتبار سے ایمان ہے۔ لا شعور میں اللہ کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہوں یا نہیں، یہ میدان عمل میں پتہ لگے گا۔ ہر جگہ پر جتنے بھی ہر ہمارا ایمانی ادعا، جس چیز کے بھی ہم ایمان کا ادعا کریں گے، اپنی زبان سے کہیں گے میں اللہ کی رزاقیت پر ایمان لایا ہوں، اللہ ہمیں آزما کر دیکھے گا۔ ہم کہیں گے میں اللہ کو اپنا نفع و نقصان کا مالک سمجھتا ہوں، پروردگار ہمیں آزما کر دیکھے گا۔ ہر وہ چیز جس کا ہم اللہ کے بارے میں ایمان کا دعویٰ کریں گے، اللہ اس کو آزمائے گا۔ اب یاد رکھیے گا کہ بنیادی طور پر ایمان کی وادی ظاہری نقصان کی وادی ہے، یعنی حقیقی نقصان نہیں ہے، ظاہری نقصان ہے۔ یہ ظاہری نقصان کا سودا اللہ سے کرنا ہوتا ہے، یعنی کیا؟ مجھے ظاہر میں نظر آ رہا ہے کہ اگر میں حرام نہیں لوں گا، اگر میں یہ رشوت نہیں لوں گا، بعض لوگ اس طرح کا بہانہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولانا ہم نہیں لیں گے، کوئی اور لے لے گا۔ یہ جواز ہے؟ یہ جواز نہیں ہے۔ آپ کبھی مقاتل کو پڑھیں، یہ مقاتل میں اہل بیت اطہار کی طرف سے جو بعض روایات یا بعض واقعات بیان ہوئے ہیں، ان میں سے ایک مقام یہ بیان ہوا ہے، اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا تو یا جناب زینب یا جناب ام کلثوم، یعنی کسی بی بی سے یہ واقعہ رقم ہے کہ ایک شخص امام حسین کی بیٹی کے پاؤں سے پازیب یا اس کا کوئی زیور اتار رہا ہے اور رو بھی رہا ہے۔ بی بی نے کہا کہ تو پازیب اتار رہا ہے، رو کیوں رہا ہے؟ کہا مجھے پتا ہے کہ جو عمل میں کرنے جا رہا ہوں اللہ کے نزدیک اس کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ پیغمبر کی بیٹی کو لوٹ لینا، پیغمبر کے گھرانے کو لوٹ لینا، اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے۔ تو بی بی نے کہا جب تجھے پتا ہے کہ تو اتنا بڑا جرم کرنے جا رہا ہے تو کر کیوں رہا ہے؟ کہا میں نہیں لوٹوں گا، کوئی اور لوٹ لے گا۔ یہ جواز ہے؟ یہ جواز نہیں۔ دوسرا لیتا ہے لے، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ ہم نے اپنے عمل کا جواب دینا، کسی اور کے عمل کا جواب نہیں دینا۔ یہ کہیں پر بھی ایکسکیوز نہیں ہے کہ جی میں نہیں لوں گا، پورا بازار یہ کر رہا ہے، کرتا رہے پورا بازار۔ مولانا صاحب اگر ہم یہ نہیں کریں گے، مولانا صاحب اگر ہم یوں نہیں کریں گے، یہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ میں انشاءاللہ بھی اس کی طرف آؤں گا۔ لہذا قرآن کیا کہتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر، یہ شیطان ہے جو تمہیں فقر کا وعدہ دیتا ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ ہمیں فقر سے ڈرانا۔ یہ شیطان کا کام ہے کہ وہ ہمیں ڈرائے گا اس بات سے کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو تم بھوکے مر جاؤ گے۔ جب رازق خدا ہے، لہذا
تقوی کے آثار میں اگر وہاں تک گفتگو پہنچی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. خدا وعدہ دے رہا ہے یہاں پہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے ایگزٹ بنانا اللہ کا کام ہے. تم جو یہ سمجھ رہے ہو کہ مجھے اس مشکل سے نجات نہیں ملے گی, میری یہ مشکل حل نہیں ہوگی, یہ شیطان کی فکر ہے جو تمہیں لے کر جا رہی ہے. خدا کا کام ہے تم جب خدا کے کہنے پر حرام کو ترک کرو گے تو خدا کی ذمہ داری ہے کہ تمہارے لیے ایگزٹ بنائے, اور پھر جب تم حرام کو ترک کرو گے تو خدا کی ذمہ داری ہے کہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جس کا تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا. بھئی آیت کہہ رہی ہے تمہیں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. یعنی کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کو سلوشن سمجھ میں نہیں آ رہا, اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر میں نے یہ نہیں لیا تو مجھے کہاں سے ملے گا, تو اللہ کہہ ہی یہ رہا ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ میں تمہیں کہاں سے دینے والا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ. خدا کہہ رہا ہے میں تمہیں وہاں سے دوں گا من حیث لا یحتسب. اس لا یحتسب کا معنی کیا ہے؟ خدا جانتا ہے کہ تمہاری فکر وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں سے میں تمہیں دوں گا, لیکن خدا کا حق ہے کہ جب میں نے اس ایمان کا دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کو اپنا رازق سمجھتا ہوں, اس کا حق ہے کہ وہ یہ ایک مرتبہ آزما کر دیکھے کہ تم حرام کو چھوڑنے والے ہو یا نہیں. لہذا وہ تھوڑی سی سختی سے ضرور گزارے گا. کہاں تک؟ وہاں تک اس کا وعدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خود تقوی کے لیے فرمایا کتنا تقوی اختیار کرو, من استطاعتم, اتنا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. بس اسی لیے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ بھی وہاں تک آزمائے گا جہاں تک اس نے وسعت دی ہے. لہذا 4 آیتوں کو آپس میں اکٹھا کر لیں, خدا کا مزاج آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. کہاں تک امتحان لے گا؟ بعض لوگ ہوتے ہیں, بعض مشکلات ان کے لیے ہوتی ہیں, سخت ہوتی ہیں مشکلات, اس کے بعد وہ دعا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب دعا کریں ہماری مشکل ختم ہو جائے. حضرت امیر کہہ رہے ہیں میری کیا حیثیت ہے؟ فرمایا یہ دعا مت کیا کرو کہ پروردگار مجھے آزمائش میں مت ڈال, پروردگار میرے آزمائش کو ختم کر دے. کیوں؟ تم خدا کو سجیشن دینے والے نہیں ہو. اگر خدا نے تمہیں مبتلا کیا ہوا اس کا مطلب یا تمہارے لیے کوئی خیر ایسی اس نے سوچی ہوئی ہے, تمہاری تو لا یحتسب, تم تو سوچ ہی نہیں سکتے کہ وہ خیر کہاں سے اور کب تمہارے پاس پہنچنے والی ہے. لیکن اس وقت میں جب تمہارا صبر کا دامن چھوٹ رہا ہو, یہ دعا مت کرو کہ خدا مجھے اس آزمائش میں مت ڈال. خدا کو ہم بتانے والے کون ہیں کہ خدا مجھے فلاں آزمائش میں نہ ڈال, خدا مجھے فلاں آزمائش میں نہ ڈال. لہذا ایک عجیب و غریب روایت میری جو نظر سے گزری واقعاً, آیت اللہ دستغیب شیرازی شہید, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا, فرمایا کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جب عرش پر تشریف لے گئے معراج میں, تو سفر معراج میں جو برزخ کی جنت ہے اس کے بعض مقامات ان کو دکھائے گئے, تو وہاں انہوں نے بعض جگہوں پر, اب یعنی اس واقعے سے یہ لگتا ہے کہ یہ والی معراج حضرت کو بعد میں ہوئی ہے. یعنی وہاں پر آپ نے چاہا کہ مثلا تبوک کے جہاں جناب حضرت جعفر طیار اور ان کے ساتھ 4 افراد علمداری کرتے ہوئے شہید ہوئے, آپ نے کہا میں ان کا مقام دیکھنا چاہتا ہوں, تو ان کو مقام دکھایا گیا. ایک مرصع تخت ہے, اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا ان میں سے کسی ایک شہید کی گردن میں تھوڑی سی کجی. اب یہ اشارہ ہوتا ہے اس بات کا کہ مقام کے اعتبار سے باقیوں میں اور اس میں فرق ہے. یہ تمثیل ہے اس اعتبار سے کہ باقیوں کے مقابلے میں جس کی گردن کی کجی کی بات کی جا رہی ہے اس کے مقام میں اور باقیوں کے فرق ہے. یہ وہ معنی نہیں ہے جو ہمارے اور آپ کی سمجھ میں آئے, لہٰذا اس کو ذہنوں میں مجسم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنا سمجھیں کہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے کوئی کمی. فرمایا کہ یہ ان کے ساتھ یہ کیوں ہے, تو جواب کیا دیا گیا, کہا کہ یہ مقام میں وہی ایک ہی جنگ ہے, ایک ہی کام کرتے ہوئے ایک ہی طریقے سے شہید ہوئے ہیں. کل لیکن ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی تھی کہ پروردگار میری شہادت کے بعد میرے جنازے کی بے حرمتی نہ ہو. اب اتنی سی یہ خواہش رکھنا خدا کے سامنے, اب غور کیجئے گا, ایک خواہش یہ ہے, ادھر بہت سارے شہداء, میں واقعاً حیران ہوتا ہوں کہ ایران کے بعد شہداء نے
وہ دروازے ہمارے لیے کھولے ہیں عرفان اور معرفت کے کہ جو شاید ایک طولانی مدت تک ہمارے لیے واہ نہیں ہوتے، ہم نہیں سمجھ پاتے۔ ان میں سے ایک مقام کیا ہے؟ شہید آبینی وہ فرماتے ہیں کہ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہر سب کچھ خوش نامی اور شہرت میں ہے، کہ خدا کی قسم سب کچھ گمنامی میں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں میرا نام نہیں ہوگا، میں اس مقام پر نہیں ہوں، میرے لیے شہرت کا وہ مرتبہ اور مقام نہیں ہے۔ فرمایا دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شہرت کے اندر ہے، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ خوشنامی میں ہے، کہ جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ گمنامی میں۔ یعنی ملک اور ملکوت کا ریلیشن شپ کیا ہے؟ ملک اور ملکوت کا ریلیشن شپ یہ عالم ملک میں جو جتنا گمنام رہتا ہے ملکوت میں اتنا خوشنام ہو جاتا ہے۔ یہ کی ہے یہ کہاں سے ملی ہمیں؟ شہداء سے۔ لہذا تذکرہ کرنا چاہوں گا شہید ابراہیم ہادی واقعاً شہداء میں ایک عجیب کردار ہے کہ جس کے آثار اب ظہور پیدا ہونا شروع ہوئے ہیں، تو اب دنیا میں غوغا مچ گیا ہے اس شہید کے اس سے۔ یہ شہید پہلوان تھا، یعنی کشتی جو ایران میں ان کی سنتی ریسلنگ لڑی جاتی ہے اس کا نیشنل لیول چیمپئن تھا۔ تو اب آپ سوچیں کہ کتنا کثرتی بدن، کتنا طاقتور جوان ہوگا۔ عجیب شخصیت تھی اس کی کشتی کے فائنل میں اس کے واقعات لکھے ہیں اس کے بعد لوگوں نے، کہ کشتی میں جب یہ گیا ہے تو جو اپوننٹ تھا وہ اس سے نسبتاً ضعیف تھا، کہ ہمیں اس کے بھائیوں نے لکھا بعد میں، کہ ہمیں یقین تھا کہ ابراہیم جیت جائے گا، اور شروع کی کشتی میں وہ غالب بھی تھا، لیکن بالکل آخری مرحلے پر آ کر ابراہیم ایسے ہارا کہ ہمیں سب کو پتہ لگ گیا کہ یہ جان بوجھ کر ہارا ہے۔ کہا کہ اب جب میچ ختم ہو گیا ہم گئے تو ہم نے اس سے لڑائی شروع کی۔ ہم نے کہا ابراہیم یہ کیا کیا تم نے؟ ہمیں معلوم ہے تم جان بوجھ کے ہارے ہو۔ کہ پہلے تو وہ ایوائڈ کرتا رہا، لیکن جب ہم نے بہت زیادہ ضد کی اور بہت زیادہ اس کو مجبور کیا تو کہنے لگا وہ جو اپوننٹ تھا نا اس نے کشتی کرتے ہوئے میرے کان میں یہ کہا کہ اس آڈینس میں میری ماں اور میری منگیتر بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا لیکن تم نے اپنا ٹائٹل کھو دیا۔ کہا تمہیں نہیں پتا میں کیا جیت کر آ رہا ہوں، تمہیں نہیں پتا میں کیا جیت کر آ رہا ہوں۔ تو اس شہید کے لیے فرمایا کہ اس کا عادت اس کی کیا تھی کہ جو شہداء شہید ہو جاتے تھے میدان میں اور ان کے جنازے رہ جاتے تھے، واپس نہیں آ پاتے تھے، تو چونکہ کثرتی بدن کا مالک تھا، یہ کیا کرتا تھا؟ راتوں کو اس کا ایک کام یہ تھا کہ یہ راتوں میں نکل جاتا تھا میدان جنگ میں، اور اتنے خطرناک ماحول میں جا کر شہداء کے جنازوں کو تلاش کرتا تھا اور اپنے ساتھیوں کے جنازے لے کر آتا۔ کہ ہماری ہی لشکر کا ایک ساتھی شہید ہو گیا اور ایک مدت تک اس کا جنازہ نہیں ملا۔ کہ ہادی بھی پیچھے لگا ہوا تھا کہ کسی طرح سے جنازہ مل جائے، اور بہت کوشش کے بعد کافی عرصے کے بعد جا کر بالآخر اس کو اس کا جنازہ مل گیا۔ ایک ایسی جگہ پہ پڑا ہوا تھا کہ بڑی مشکل سے یہ وہاں پہنچا اور بالآخر وہ جنازہ لے آیا۔ کہ یہ جنازہ اس نے بھیجا ہے اور کچھ ہی دنوں کے بعد اس کے اپنے بازو میں گولی لگی۔ اب جب بازو میں گولی لگی تو اس کو بھیجا کہ جاؤ اپنی ٹریٹمنٹ کراؤ پہلے پھر آنا۔ تو یہ ہسپتال آ گیا، ہسپتال کے اس کی ٹریٹمنٹ ہوئی۔ کہ اتنے میں جس شہید کا جنازہ بھیجا تھا اس کے والد آ گئے ملنے کے لیے، اور انہوں نے آ کر کہا ابراہیم سے ملاقات کر کے رو رہے تھے، روتے ہوئے کہا کہ بیٹے میں نے تمہارا شکریہ بھی ادا کرنا ہے اور تم سے شکایت بھی کرنی ہے، شکوہ بھی کرنا ہے، گلہ بھی کرنا ہے۔ تو ساتھی جو تھے وہ کہنے لگے کہ ہمیں تعجب ہوا، مطلب شکریہ تو سبھی کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ باپ کو بیٹے کا جنازہ اگر مل گیا، لیکن شکوہ ہم نے، مطلب ہادی نے کیا ایسی غلطی کی ہے ابراہیم نے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سے گلہ اور شکوہ۔ ہادی بھی پریشان ہو، اس نے پوچھا تو کہنے لگے بیٹے شکریہ تو اس بات کا ادا کرنا ہے کہ تم نے ہمارے بیٹے کا جنازہ پہنچا دیا۔ جب تک گمنام تھا، جب تک نہیں پتا تھا ہمیں، تب تک ہمارے دل میں ایک کسک تھی کہ پتہ نہیں زندہ ہے یا نہیں۔ کہ جب معلوم ہو گیا کہ شہید ہے تو چلو کم از کم خدا نے، ہم نے یہ سمجھ لیا اور ہمیں اطمینان آ گیا کہ چلو خدا نے ہماری اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ بس 2 منٹ کے لیے سوچئے گا کہ جو لوگ اسیر اس وقت گمنام ہیں ان کے گھر والے ہر روز جیتے ہوں گے، ہر روز مرتے ہوں گے، رو کر بیچارے کیا کہتے ہیں؟ یہی تو کہتے ہیں رو کر کہ کم از کم یہی بتا دو کہ زندہ ہے یا نہیں ہے۔
آپ سوچیں نا، وہ باپ جو بیٹے کا انتظار کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، وہ ماں جو انتظار کرتے کرتے چلی گئی، وہ بچی جو روزانہ اس آسرے پہ پورا دن گزار دیتی ہے کہ شاید میرا باپ، وہ زوجہ جو بیچاری اس انتظار میں بیٹھی ہے. ہم کہاں ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتا. کچھ اسیر ابھی تک ایسے ہیں جو دبئی میں گرفتار ہیں، ان میں ایک فیملی بھی ہے، یعنی میاں بیوی کو قید رکھا ہوا ہے، نہیں بتا رہے کہاں ہیں. یہ ملت ہے، یہ وہ ہے جس کے پیچھے ایک پوری قوم کھڑی ہے. ہر روز کا مرنا ہے، ہر روز کا جینا ہے، ہر روز کی امید ہے، ہر روز امید بنتی ہے، ٹوٹتی ہے، سخت ہے. اس نے آ کر کہا کہ ہمیں یہ تکلیف تھی کہ پتہ نہیں زندہ ہے یا نہیں بیٹا، شہید ہوا یا نہیں ہوا، کم از کم شہادت سے اطمینان قلب حاصل ہو گیا، ٹھیک ہے اللہ نے قبول کر لیا. کہا تو پھر شکایت کس بات کی ہے؟ کہا شکایت میری نہیں ہے، بیٹے کی ہے. تعجب کیا؟ کہا بیٹے کی؟ کہاں؟ اس کی شہادت کے بعد یعنی ہم پریشان تھے، جنازہ آ گیا، دفنا دیا. کہا 1 ہفتے کے بعد میں نے اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھا. تو شکایت اس کی کیا تھی؟ شکایت یہ تھی کہ بابا جب تک میں گمنام تھا ہمیں ہر روز جناب سیدہ کی زیارت ہوتی تھی، لیکن اب جب سے میرا جنازہ مل گیا ہے تو اب ہفتے میں 1 دن ہمیں جناب سیدہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے پورے ہفتے. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ اسیر جناب سیدہ کے نزدیک کس مقام پر ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جناب سیدہ کو کیا جواب دیں گے؟ کچھ ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے، کچھ ہمارا کام بھی ہے. کہتے ہیں کہ ہادی نے جب یہ جملہ سنا نا تو اشک جاری ہو گئے، اور کہا اس کے بعد وہ کہتا تھا کہ جو میں ڈھونڈ رہا تھا وہ مجھے مل گیا. کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ کہ بس یہ ڈھونڈ رہا تھا. کیا؟ کہا کہ میری تمنا اب صرف اتنی ہے کہ پروردگار مجھے ایسی شہادت دے کہ میں مفقود الاثر ہو جاؤں، میرا کوئی اثر ملے ہی نہیں، خدا کی راہ میں گم ہو جاؤں میں. یہ مقام ہے. اور یہ ہوا کنال کمیل، جہاں پر اس کے ساتھیوں کی ایک بڑی تعداد شہید ہوئی ہے. ہر شہید کا جنازہ ملا، آج تک ابراہیم ہادی کا جنازہ نہیں مل سکا. خدا کی راہ میں اپنے آپ کو گم کر دینا، یہ کہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے؟ یہ صدقات سے شروع ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا صدقہ ایسے دو کہ جب سیدھے ہاتھ سے دے رہے ہو تو الٹے ہاتھ کو معلوم. تم جتنا گمنام ہو کر دے گو قیامت کے دن اتنے خوشنام ہوتے چلے جاؤ گے. ہر وہ عمل، لہٰذا بعض بچے آتے ہیں، بعض دوستان آتے ہیں، شکایت کرتے ہیں آغا صاحب کام ہمارا تھا فلانے نے کیش کرا لیا، کام ہمارا تھا فلانے کا نام آ گیا. عزیز من، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جہاں آپ کا نام نہیں آ رہا سمجھ لیں کہ آپ کا وہ کام خدا نے قبول کر لیا. اب یہ دونوں طرف کا امتحان ہے، دونوں طرف کا امتحان ہے. اس کا بھی امتحان ہے جس کا کام ہے نام نہیں آیا، اس کا بھی امتحان ہے جس کا کام نہیں ہے نام آیا. دونوں کا امتحان ہے. جس نے کام کیا ہے نام نہیں آیا اس نے صرف صبر کرنا ہے. کیوں؟ جب تم نے اللہ کے لیے کیا ہے تو دنیا کو تمہارا نام نہ پتا ہو، اللہ کو تمہارا نام معلوم ہے. اور اگر اللہ کو تمہارا نام معلوم ہے تو اس سے زیادہ کچھ چاہیے؟ اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے. اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ کو معلوم ہونا چاہیے نا. بھائی دنیا کو نہ پتا ہو مگر اللہ کو تو پتا ہے نا کس نے کیا. جب اللہ کو پتا ہے تو پھر خاموش نہ ہو. اس کا بھی امتحان ہے. کام نہیں کیا، نام چل رہے ہیں تو خوش مت ہو، یہ بھی تمہارا بھی امتحان ہے. اگر کہیں ایسی کیفیت آ جائے جو کام آپ نے نہیں کیا لوگ آ کر آپ کے بارے میں اس کے بارے میں کہیں تو امتحان ہے. وہاں پر آگے بڑھ کر یہ کہیں بھائی میں نہیں کیا، یہ کام میرا نہیں ہے، یہ فلاں ہے جس نے کیا اس کا نام لیں. پر دونوں کا ایک ہی وقت میں امتحان ہے، دونوں کے ساتھ امتحان ہو رہا ہوتا ہے. لہٰذا عزیزان من یہ یاد رکھیے گا، اصل جو دنیا میں ہے وہ کیا ہے؟ گمنامی ہے. جتنے کمالات گمنامی میں ہیں اتنا خوشنامی میں ہے. جتنے کمالات بے نام ہونے میں ہیں، شہرت میں، وہ تمام مقامات نہیں. لہذا اب ایمان کی جو بات ہے وہ کیا ہے؟ نقصان کی بات، ظاہری نقصان. ظاہری یعنی ظاہر میں یہ نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ایمان کیا ہے؟ ایمان یہی ہے اگر آپ کو خدا کے اوپر ایمان ہے اس بات پر کہ یہ نقصان جو مجھے نظر آ رہا ہے خدا اس بات پر قادر ہے
کہ اگر میں خدا کے لیے اس کام کو انجام دوں گا، اس نقصان کو اختیار کروں گا، تو خدا میرے اس نقصان کو فائدے میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اگر ایمان ہے اس بات پر کہ خدا میرے نقصان کو فائدے میں تبدیل کر سکتا ہے، اسی کا نام امتحان ہے۔ اور خدا امتحان لیتا ہے، بس جیسے ہی امتحان میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے، ثابت کر دیتا ہے کہ پروردگار میں تجھے رازق جانتا ہوں، تو اللہ اس کے لیے وہ دروازے کھول دیتا ہے۔ لہذا عزیزان من، یا ایھا الذین آمنو کہنے کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ امتحانات ایمان کے اعتبار سے بعض مقامات کو گزار چکے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان کے یہ مراحل گزارنے کے بعد بھی ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے لیے فرقان قرار دے گا، ویکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے جو سیئات اور گناہ ہیں ان کو بھلا دے گا، ختم کر دے گا، ویغفر لکم، اور تمہاری مغفرت کرے گا، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ عظیم فضل کا صاحب ہے۔ مقام کیا ہے عزیزان من؟ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، وقام یعنی بچ کے رہنا۔ اس بچنے کے لیے ایک مرحلے میں خوف درکار ہے اور اگلے مرحلے میں خشیت، لیکن ابتدائی مرحلے میں عذاب الہی کا خوف اگر صحیح معنی میں قلب انسان میں وارد ہو جائے تو پھر انسان کے اندر گناہوں کی نسبت یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن یہ بچنے کی جو کیفیت ہے، شہید مطہری کی جو مثال ہے کہ بیماری سے انہوں نے مثال دی، ایک مرتبہ آپ اپنے آپ کو اس بیماری سے بچا رہے ہیں، کیا کر کے؟ اپنے آپ کو بیماری سے دور لے جا کے۔ میں نے عرض کیا تھا پہلے دن کہ آپ بیماری سے اپنے آپ کو دور تو لے کے جا رہے ہیں، جیسے کرونا میں ہوا کہ بعض لوگ اپنے آپ کو دور لے گئے، جہاں گئے وہیں کرونا۔ تو شیطان کا جو وائرس ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ آپ جتنے تنہائی میں جائیں گے اتنے ہی شیطان کا وہاں پر ورود زیادہ۔ لہذا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو یہ گھر والوں کو جو آگ سے بچانے کا مرحلہ ہے، یہ خاص طور پر نوجوانوں کے لیے ہے۔ یہ جو غرب نے ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ایک بات ڈال دی ہے کہ جی بچوں کی بھی پرائیویسی، بچوں کی شریعت میں کوئی پرائیویسی نہیں۔ پرائیویسی اس وقت شروع ہوگی جب شادی کر لے گا، جب تک شادی شدہ نہیں ہے تب تک کوئی پرائیویسی شریعت میں نہیں ہے۔ یہ پرائیویسی کے نام پر اس کو تنہائی دینے کا مطلب اپنے ہی بچے کو اٹھا کر شیطان کی آغوش میں بیٹھا دینا۔ شریعت نے جو کہا ایک خاص عمر کے بعد بستر الگ کر دو، کمرے بھی الگ کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ سنگل کمرے دینا یعنی اپنے بچوں کو خود کہاں بیٹھا دینا؟ شیطان کی آغوش۔ اگر بچہ واقعاً کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کسی فیلڈ میں، واقعاً اس فیلڈ میں کام کر رہا ہے، تو جو بھی اس کا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ہے اس کو کمرے میں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہاں دیں اس کو؟ چوک میں، گھر کے چوک میں لا کے رکھیں۔ چوک سے مراد کیا؟ وہ جگہ جہاں پہ ہر وقت کسی کا آنا جانا ہے، اور پھر اس کو رکھیں بھی ایسے کہ کمپیوٹر کا جو رخ ہے وہ یاد رکھیں۔ نوجوان اچھی طرح سے یہ سن لیں، نوجوان تمہارا ہر وہ کام جو تم کسی دوسرے کے سامنے نہیں کر سکتے یقینی طور پر حرام ہے۔ سمپل سی بات بتا رہا ہوں میں، آپ کا کوئی بھی ایسا کام ہے کہ جو آپ اپنے علاوہ کسی اور کو نہیں دکھا سکتے، ہاں 90% یا 99% امکان یہ ہے کہ وہ کام حرام ہی ہوگا۔ حلال کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو آپ دوسروں کو نہ دکھا سکیں، حلال کوئی کام ایسا نہیں ہے۔ تو اگر حلال کر رہے ہو تو یہ ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ کون دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا کچھ کرنے جا رہے ہو تو پھر جو ٹینشن ہونی چاہیے۔ لہذا دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے اپنے آپ کو نہیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ لہذا نہ اپنے لیے وہ فضا ایجاد کرو، نہ اپنے بچوں کے لیے وہ فضا ایجاد کر کے دو جو گناہ کی طرف لے جانے والی۔ اب ایک طریقہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے اتنی دور لے جاؤ، تو اب آپ اتنے دور، جتنی دور جائیں گے، جتنی خلوت ایجاد ہوگی، اتنا ہی خود بخود شیطان آپ کے اوپر حاوی اور مسلط ہوگا۔ دوسری بات شہید نے کیا کہا؟ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ جو کہ مرض کے مقابلے پر کیا ہے؟ اپنی امیونٹی کو مضبوط کرنا۔ اب یہ امیونٹی ایک مرتبہ ایسے ہوتی ہے، ایک مرتبہ ویکسینیشن کے تھرو ہوتی ہے۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ انسان کا جو امیون سسٹم ہے
پروردگار نے، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہائپر انٹلیکچوئل ڈیزائن ہے. یہ اتنا انٹلیکچوئل ڈیزائن ہے کہ ابھی تک انسان اپنے ہی آپ کو نہیں سمجھ سکا کہ اللہ نے کیا کمالات رکھے ہیں. جو انسان ابھی تک اپنی ذات کو نہیں پہچان سکا وہ چلا ہے یہ باتیں کرنے کہ میں نے کائنات میں سے یہ ڈھونڈ لیا، میں نے سے کائنات میں سے وہ تلاش کر لیا. اور خاص طور پہ یہ اسٹرونومی والے، یہ مجھے واقعاً میں کسی کے لیے چیلنج نہیں کر رہا ہوں، نہ میری حیثیت ہے، لیکن ایک چھوٹے چھوٹے سے سوال کرتا ہوں میں ہمیشہ. وہ کہتے ہیں جی وہ اتنے پتہ نہیں لاکھوں نوری سال کا ستارہ اس میں یوں ہو گیا فنا ہو گیا. تو مجھے کچھ باتیں نہیں سمجھ میں آتی، یہ مجھے سولو کر کے دیں. آپ نے اگر ٹیلیسکوپ سے دیکھ بھی لی چیز ہے، آپ کی اپنی آنکھیں جب بغیر کسی انسٹرومنٹ کے دیکھتی ہیں تو دھوکہ کھا جاتی ہیں. کامن ہے نا، کامن ہے. آپ ابھی گرمیاں ہیں، دن میں آپ سفر کریں، کہیں نکلیں باہر تو روڈ پر آپ کو دور پہ کیا نظر آئے گا؟ سراب، پانی نظر آئے گا. ہاں اتفاقاً آج آ رہا تھا دن میں حیدرآباد میں یوم حسین تھا سندھ یونیورسٹی میں، تو واپس آتے ہوئے جب سیراب آ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا نوٹس کیا، عجیب ہے، یعنی صرف سراب نظر نہیں آتا، اس سراب میں ساتھ والی گاڑیوں کا عکس بھی نظر آتا ہے. یعنی جیسے پانی کے اندر عکس نظر آتا ہے، اس طرح سے اگر اس کے اطراف میں کوئی چیز ہے تو اس کا عکس بھی اس کے، یعنی جیسے پانی میں عکس پڑتا ہے باقاعدہ اس طرح سے گاڑیوں کا عکس اس کے اندر دکھائی دے رہا تھا. اور میں بیٹھا ہوا یہ سوچ رہا تھا، میں کہ کچھ کلومیٹر پہ مجھے پانی نظر آ رہا ہے جبکہ ہے نہیں. اب وہ جو پتہ نہیں کتنے 100 نوری سال، پتہ نہیں 1000 نوری سال کے فاصلے پر چیز آ رہی ہے، ابھی تک ہم نے ایک نوری سال بھی، انسان نے ابھی تک ایک نوری سال بھی ایک نوری سال بھی انسان نے ابھی تک طے نہیں کیا ہے اس نے ابھی. اور ہزاروں نوری سال ان کی بات کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے کہ وہاں سے ہمیں یہ نظر آ گیا. ابے تمہیں 4 کلومیٹر کے فاصلے پر پڑی ہوئی چیز نہیں پتہ لگتی کہ پانی ہے یا نہیں؟ تو یہ تم کون سی سائنس ہے؟ لہٰذا میں نہیں کہتا، میں سائنس کا کبھی بھی مخالفت نہیں ہوں، صرف یہ کہتا ہوں کہ سائنس کی جو بھی بات آ رہی ہے فتبینوا، اس لیے کہ اس وقت سائنس دنیا کے سب سے بڑے فاسقوں کے ہاتھ میں ہے. اور قرآن نے کہا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو بغیر اس کے اندر تحقیق کیے قبول نہیں کرنا. واحد بات جو کہتا ہوں وہ کیا ہے کہ یہ جو تم بالکل آنکھیں بند کر کے کہتے ہو جی سائنس نے کہا ہے، یہ طریقہ غلط ہے. ایک زمانے میں دین کی بلائنڈ فیلوشپ تھی، اب سائنس کی بلائنڈ فیلوشپ ہو رہی ہے. بلائنڈ فیلوشپ وہاں پر بھی غلط تھی، بلائنڈ فیلوشپ یہاں پر بھی غلط ہے. بلائنڈ فیلوشپ نہیں ہونی چاہیے. کریٹیکل اور اینالیٹیکل اپروچ، جیسے آپ دین پر سوال کرتے ہیں ویسے ہی سائنس پر سوال کریں. لہذا عزیزان من، جو ہمارے لیے مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس بات کو تھوڑا سا غور کرنا ہے کیا کہ جو ہمارا امیون سسٹم ہے، اب اس کے اندر کمال کیا ہے، اگر کوئی بھی ضعیف جراثیم کسی بھی بیماری کا داخل ہو جائے تو اگر جراثیم نیا بھی ہو تو باڈی کیا کرتی ہے، آٹومیٹک ڈیفنس سسٹم کے تحت اس جراثیم کے خلاف اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتی ہے اور اس کے خلاف ایک پورا ڈیفنس سسٹم بنا لیتی ہے. اب اگر آپ کی امیونٹی کے اندر ان تمام بیماریوں سے لڑنے کا سسٹم موجود ہو تو آپ بیماری کے درمیان میں رہتے ہوئے بھی بیماری سے بچ سکتے ہیں. تو جیسے بدن کو ہم اپنی امیونٹی کے ذریعے سے، بیماری کے ذریعے سے بنا سکتے ہیں، ایمان اور تربیت وہ دو عنصر ہیں کہ اگر یہ ہمارے بچوں کے اندر آ جائیں اور ہمارے اندر آ جائیں، یہ ہماری روح کی امیونٹی کو اتنا مضبوط بنا دیتے ہیں کہ معاشرہ جتنا مرضی گناہ آلود ہو جائے، انسان کی روح کی امیونٹی اس کو گناہ سے بچا کر رکھتی ہے. لیکن اس امیونٹی کو مضبوط کیا چیز بناتی ہے؟ ایک صحیح عقیدہ اور ایمان، اور دوسرا تربیت انسان کی. جب تک تربیت یافتہ نہ ہو انسان کبھی بھی اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک نہیں سکتا. اب مرحلہ کیا ہے؟ یہ امیونٹی اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ انسان کے اندر ہر گناہ کے مقابلے پر ایک ایسی ریپلسو فورس موجود ہو کہ وہ گناہ کی طرف توجہ ہی نہ کرے. اب اگر انسان اپنے آپ کو صحیح معنی میں ترقی دے، اپنی صحیح تربیت حاصل کرے، عقائد اس کے صحیح ہوں، ایمان محکم ہو، تو تربیت انسان کو اس جگہ تک پہنچا سکتی ہے کہ حتیٰ انسان کے اندر فکر گناہ بھی باقی نہیں رہتی. یعنی پاکیزگی.
पाकीज़गी इंसान के वजूद से शुरू होती है, उसके ज़ाहिरी बदन से शुरू होती है, बातिन में आते हुए रूह के उस मरहले तक पहुंच जाती है जहां के अंदर इंसान की अक्ल और कल्ब इतना पाकीज़ा हो जाता है कि फिर इंसान के अंदर हत्ता फिक्र गुनाह भी नुफूज पैदा नहीं कर सकते। वो मराहिल हैं, उनके लिए इंशाअल्लाह कभी और मौका रहा तो तफसील के साथ अर्ज करेंगे कि वो क्या मराहिल हैं, कहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है, इब्तिदाई मराहिल क्या हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर मरहला क्या है कि हमने अपने आप को गुनाह से रोकना। अब ये गुनाह से रोकने का एक अमल यहाँ है, दूसरा अमल अपनी ज़ात से बाहर है, जो कू अनफुसकुम अहलीकुम नारा कहा गया। यानी क्या है, इस इम्यूनिटी को, इस सिलसिले को, इस तरबियत और ईमान की कैफियत को सिर्फ ज़ात तक महदूद नहीं रखना है, बल्कि अपने ज़ात से बाहर निकालकर जितने आपके अहल हैं, जहां तक आप इसको पहुंचा सकते हैं पहुंचाना है। क्यों? यहां पर भी शहीद मुतहर्री रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की ही एक खूबसूरत मिसाल है। फरमाया हमारा मुआशरा, कोई भी सोसाइटी, ये कश्ती की मानंद है। जब कश्ती की मानंद है तो अब कश्ती में हर एक की आज़ादी, मेरी मर्जी वाला काम नहीं चल सकता। क्यों? कश्ती में अगर हर आदमी अपनी मर्जी चलाने लगे तो क्या होगा? अब कोई शख्स अपनी मर्जी चलाता हुआ कश्ती में सुराख करने की कोशिश करे तो आप करने देंगे? भाई देखिए, याद रखिएगा, यहीं से किसी भी जामे, किसी भी माशरे के अंदर जो आज़ादी का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से समझ में आता है। ये जो वेस्ट हमें यानी माशरे के अंदर आज़ादी का कॉन्सेप्ट देना चाह रहा है, यह आज़ादी का कॉन्सेप्ट नहीं है, यह हैवानियत की तरफ सफ़र कराने का मरहला है। अभी ही पिछले दिनों किसी ने वो शेयर किया है, ये मेरी मर्जी करते करते वहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब अंग्रेज़ों में एक तबका ऐसा तैयार हो गया है कि जो कहता है जी मैं चूँकि अपनी मर्जी से कुत्ता बनना चाहता हूँ तो ये मेरा हक़ है कि मैं कुत्ता बनकर रहूँ, लिहाजा वो कुत्तों की तरह चल रहे हैं, कुत्तों की तरह फिर रहे हैं, कुत्ते बने हुए हैं बाकायदा, गले में पट्टा डलवाकर और अपने मुंह पर अपने कुत्तों की तरह से आवाज़ें, कुत्तों की तरह से हरकतें करना, ये हो गया, ये आना शुरू हो गया है। ये इस वक्त गर्ब की जो माशरे के वो जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं उनका नतीजा ये नजर आ रहा है। अब ये वो अलार्मिंग साइन है जो हमें बता रहा है कि इसका मतलब क्या हुआ, ये सारी यूनिवर्सिटियां, ये सारी तालीम, ये सारी साइंस, ये सब कुछ उनको कहां लेकर जा रहा है। अगर इसका निहाई नतीजा ये निकलना है तो फिर ऐसी साइंस पर भी लानत और ऐसी यूनिवर्सिटियों पर भी लानत। अगर आखिर में जाकर हमने खुदा न खास्ता नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कुत्ता बनना है तो भैया ऐसी तालीम से जाहिल होना बेहतर है, ऐसी साइंस से बगैर साइंस के जीना बेहतर है, जिसमें आखिरी नतीजा ही निकलना है। बस अगर आपको वेस्ट के अब भी ये मकरूह चेहरे नजर नहीं आ रहे और अब भी आप जहनी तौर पर उनकी गुलामी से बाहर नहीं निकले तो फिर आपके लिए कोई और जा नहीं। लिहाजा शहीद मुतहरी क्या फरमाते, कहते हैं कि माशरा कश्ती की मानंद है जिसमें आप हर एक को ये इजाजत नहीं दे सकते कि वो अपनी मर्जी चलाए। लिहाजा एक मरहला को अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, यहाँ पर आके कि सिर्फ अपने आप को नहीं बचाना बल्कि अपने अहल और अपने महल्ले और अपने लोगों को भी बचाना है। यही बचाने का अमल, गौर कीजिएगा, यही बचाने का अमल। क्यों? इसलिए कि इस दुनिया की आलम मुल्क, इसकी कैफियत यह है कि यह आलम तनाज़ा है, इसके अंदर तनाज़े की कैफियत हमेशा बाकी, ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये हमेशा इस सोसाइटी का हिस्सा रहेंगे। आलम माद्दा के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि एक ही वक्त में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अपने कमाल के साथ एक ही चीज से एक ही डायमेंशन में ज़ुहूर करें। आलम माद्दा में नहीं है। आलम मलकूत किसी हद तक बाज़ चीज़ों को, बाज़ तनाज़ात को ख़त्म करता है, लेकिन सिर्फ वाहिद ज़ात परवरदिगार आलम की ऐसी है कि जिसके अंदर तमाम कमालात कि जिनमें से बाज़ हमारे और आपके हिसाब से ज़िद भी बन रहे हों, परवरदिगार की ज़ात में एक ही वक्त में अपने तमाम कमाल के साथ ज़ुहूर भी करते हैं और उससे टकराते भी नहीं हैं। लिहाजा वो ऐन इस आलम में कि वो अव्वल है कमाल के साथ, वो आखिर भी है कमाल के साथ, वो ज़ाहिर भी है कमाल के साथ, वो बातिन भी है कमाल के साथ, वो रहमान भी है कमाल के साथ, वो जब्बार भी है कमाल के साथ, वो रहीम भी है कमाल के साथ, वो क़हार भी है। ये कैफियत ये सिर्फ ज़ाते परवरदिगार आलम है
کہ جو اس چیز کو تحمل کر سکتا ہے، یہ اس کی ذات ہے کہ جس کے اندر یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کائنات میں کسی کے لیے بھی تمام کمال کے ساتھ اس کو ظہور دینا یہ اصلا مخلوق کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ لہٰذا جیسے ہی خلق کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، یعنی خالق اور مخلوق جہاں سے جدا ہوتے ہیں، کمال خلق جہاں سے ظہور کرتا ہے، وہاں پر کم از کم اس کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے ہی مخلوق ظہور میں آئے وہ کم از کم دو کیفیات کے ساتھ، یعنی دو اس کے حصے ہوں۔ لہذا فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، یہ کہا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا کہا؟ انا وعلی من نور۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ یہ بتائیں کہ وہ جو نور اللہ نے خلق کیا ہے، مخلوق ہونے کے اعتبار سے مخلوق اس وحدت کو کبھی بھی اپنے اندر لا ہی نہیں سکتی جو وحدت پروردگار کا خاصہ ہے۔ لہذا مخلوق اپنی ابتدا میں ہی ایک سے زیادہ ہوگی۔ اب ایک سے زیادہ ہو کر گنتی کہاں تک جانی چاہیے یہ ہمیں نہیں پتا۔ کمال مطلق نے لیکن ہمیں یہ بتا دیا کہ میرے کمال کی ابتدائی تجلی بھی اگر کچھ حصوں میں بٹتی ہے تو وہ 14 سے زیادہ نہیں ہوتے۔ اب یہ 14 میں کیوں ہوتا ہے یہ ہم نہیں سمجھ، یہ 14 میں ہی کیوں منحصر ہے یہ ہمیں نہیں پتا ہے۔ اس کی علت ہو سکتا ہے آگے چل کے کبھی انسانی عقل اس قابل ہو جائے کہ اس کو سمجھ میں آئے، لیکن ہر بات کو ہمیں ضروری نہیں کہ ہمیں جب بتا دیا گیا تو ابھی ہمارے لیے اتنا ہی سمجھ لینا کافی ہے کہ خلق کے مرحلے پر آ کر جب یہ کمالات اپنے آپ کو ظہور دیتے ہیں تو کم از کم اس کے جو تجلیات ہیں وہ 14 کیفیات کے ساتھ ظہور کرتی ہیں۔ لہذا اب عزیزان من مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے عالم مادہ چونکہ عالم تضاد ہے، اور اس عالم تضاد کا نتیجہ، درود پڑھیے گا ایک مرتبہ بلند آواز، قبلہ مولانا حجت الاسلام والمسلمین رضا جعفری صاحب یہ میرے استاد بھی ہیں، میرے سینئر بھی ہیں۔ میں ان کی خدمت میں صرف ہاتھ جوڑ کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ قبلہ ایک چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے کچھ جسارتیں پیش کر رہا ہوں، اور اگر کوئی بھی اشتباہ اور غلطی ہو تو بالکل اصلاح کا طلبگار۔ یہ وہ مراحل ہیں جب ہمارے لیے بھی چیزیں سنگین ہو جاتی ہیں۔ عالم تضاد ہے، اس تضاد کا حتمی نتیجہ کیا ہے؟ اگر کہیں ایمان اور تربیت نہیں ہوگی اس کا فقدان فساد فی الارض ایجاد کرتا ہے، مفسدین آتے ہیں۔ اب یہ مفسدین جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے مقابلے پر جو عمل درکار ہے وہ کیا ہے؟ وہ مصلحین کا ہے۔ بس یہاں سے جہاں معاشرے میں ایمان اور تربیت کے فقدان سے فساد ایجاد ہوگا تب مصلحین کا کردار سامنے آتا ہے۔ لہذا جہاں کہیں پر بھی اللہ نے ایمان کا تذکرہ کیا ساتھ عمل صالح کا تذکرہ کیا، یا عمل صالح کا تذکرہ کیا بتا رہا ہے کہ ایمان محض کسی بھی کام کا نہیں ہے جب تک کہ عمل صالح، اب یہ صالح ہے کیا؟ اصل صالح عمل ہے ہی فساد کے مقابلے پر۔ جہاں پر بھی اب یاد رکھیے گا یہ خیر و شر کی قوتوں کا ٹکراؤ، یہ حق و باطل کا ٹکراؤ، یہ پوزیٹو اور نیگیٹو کا ٹکراؤ، یہ اس دنیا کا ایک لازمی جز ہے، یہ لازمی کیفیت ہے۔ لیکن صرف جو چیز انجام دینی ہے وہ کیا ہے کہ مصلحین نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اگر مصلحین کا غلبہ ہو جائے تو فساد خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ تنازع انویٹیبل ہے، انڈسپینسیبل ہے، یہ تنازع ہر صورت میں ہونا ہے۔ لیکن اس تنازع کی صورت میں مصلحین کو جو چیز ضعیف کرتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ مفسدین کو جو چیز مضبوط کرتی ہے وہ کیا ہے؟ مفسد کے پاس جو واحد راستہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ چیٹنگ ہوتی ہے، وہ دھوکہ ہوتا ہے، وہ غیر اخلاقی راستے ہوتے ہیں۔ مفسد اگر کہیں پر بھی طاقتور ہوگا کس راستے سے ہوگا؟ چیٹنگ کے راستے سے، دھوکے کے راستے پہ۔ اب جب یہ مفسد یہ عمل انجام دے رہا ہوتا ہے تو عین اس کے مقابلے پر مصلح کا کردار کیا ہے کہ وہ فساد کے مقابلے پہ کھڑے ہو۔ مصلح کی کمزوری کیا ہے؟ مصلح کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ چیٹنگ کا راستہ اختیار نہیں کر سکتا۔ اختیار نہ کر سکنے کا مطلب یہاں پر سلب قدرت نہیں ہے۔ عصمت کی بحثوں میں نے 2 سال پہلے آپ کی خدمت میں اس سے پچھلے سال بحث کی تھی، وہاں میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ ہم عصمت کی یہ تعریف نہیں کرتے کہ معصوم گناہ انجام دے نہیں سکتا، اصلاً مقام عصمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ گناہ انجام نہ دے۔
اب یہ ہم عام طور پر اپنی زندگیوں میں ملاحظہ کرتے ہیں، دو پہلوان آپس میں جنگ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، ریسلنگ کر رہے ہیں، ایک چیٹنگ کر رہا ہے، دوسرا یہ کیا وہ چیٹنگ پہ نہیں رکھتا قدرت، وہ بھی رکھتا ہے. اگر دونوں چیٹنگ کرنے لگے تو پھر دونوں میں کوئی فرق نہیں رہتا. یہ فرق کہاں سے ایجاد ہوتا ہے کہ جہاں اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے کوئی غلط راستہ اختیار کرے، اور دوسرا کیا کرے، دوسرا اپنی طاقت کے بل بھروسے پہ نہیں، اس اخلاقی اقدار کو بچانے کے لیے، جبکہ اس کو واضح طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں چیٹنگ نہیں کروں گا میں ہار جاؤں گا، تو اتنا اخلاق تو اس ریسلر کے اندر بھی موجود ہوتا ہے کہ جب ریسلر اپنے اس اخلاقی اقدار کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے چیٹنگ پر قدرت رکھتے ہوئے چیٹنگ انجام نہ دے، کم از کم اس دائرے کے اندر وہ اپنی عصمت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. یہ چھوٹی سی عصمت کا دائرہ ہے لیکن اتنی عصمت ہے. اب اگر اسی کیفیت کو آپ اپنے کمال پر لے کر چلے جائیں تو معصوم خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. معصوم یعنی قادر پر گناہ ہوتا ہے، لیکن اس کے مقام کا تقاضا، اس کے علم کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی صورت میں گناہ کو انجام نہ دے. اب لیکن مرحلہ کیا ہے، مصلحین کی جو اصل کمزوری ہے وہ یہ نہیں ہے، بلکہ کہ اس کو کمزوری اس لیے کہا کیونکہ ظاہری طور پر شکست ہوگی. اب اس کی چیٹنگ کرنے اور اس کے چیٹنگ نہ کرنے کے درمیان میں مفسد کو کیا چیز طاقتور بنا رہی ہے، مصلح کو کیا چیز کمزور بنا رہی ہے، وہ ہے درمیان میں موجود اکثریت کی خاموشی. تھوڑی سی دیر کے لیے اس کو سمجھیں آپ. اگر کسی ریسلنگ کے میچ میں ہی مثلا آپ تصور کر لیں، کبھی تصور کر لیں کہ جو چیٹنگ کر رہا ہے جب وہ چیٹنگ کرنے لگے اور جیتنے لگے تو پوری آڈینس کھڑی ہو جائے اور ریفری کو کہے نہیں ہم نے دیکھا ہے اس کو، ہم نے یہ چیٹنگ کر رہا ہے. اگر پوری عوام کھڑی ہو جائے اور مصلح کا ساتھ دینا شروع کر دے، ایماندار کا ساتھ دینا شروع کر دے، تو ریفری بھی کبھی جرأت نہیں کرے گا، نہیں کرے گا نا کبھی بھی جرأت. اب آپ غور کیجئے گا، اس کا مطلب کیا ہوا، مفسد کو جو چیز طاقتور بناتی ہے وہ درمیان کی اکثریت کی خاموشی ہے، مصلح کو جو چیز ضعیف بناتی ہے وہ اکثریت کی خاموشی ہے. لہذا اب یہ مت سمجھیے گا کہ میان حق و باطل، اس رزم حق و باطل، اس خیر و شر کی لڑائی میں اگر خاموش رہوں گا تو میں بچ جاؤں گا. نہیں، عین ممکن ہے کہ آپ کی خاموشی مفسد کی کمر کو مضبوط بنا رہی ہو، اور جہاں خاموشی مفسد کی کمر کو مضبوط بنا رہی ہو وہاں پر وہ خاموشی اتنا ہی بڑا ظلم ہے جتنا مفسد کا اپنا انجام دیا ہوا ظلم ہے. لہذا زیارت بارثہ کے الفاظ اللہم لعن قتلت اللہم لعن امتا قتلت کا وظلمت کا، پھر کیا کہا، وَسَمِعَتْ بِذَلِكَ وَرَضِيَتْ بِهِ، یہ لعنت اس پر بھی ہے جس نے قتل کیا، لعنت اس پر بھی ہے جس نے ظلم کیا، لعنت اس پر بھی ہے جو ایسا خاموش رہا کہ اپنی خاموشی سے اس نے ظالم کی رضایت کا اعلان کیا. اس ایک لعنت میں یہ تینوں کیوں برابر ہیں؟ اس لیے کہ ہر جگہ یہ بے حسی خاموشی، بے حس خاموشی اگر مفسد کو مضبوط بنا رہی ہے تو عین اس مرحلے پر مصلحین کو کمزور بنا رہی. لہذا عزیزان من، ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ کچھ ذمہ داریاں ہیں جو ہمارے سر پر ہیں، اور اگر ہم نے ادا نہیں کی تو خدا جانے ہم جناب سیدہ کو منہ دکھانے کے قابل بچیں گے یا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسی اصلاحی عمل کے لیے دیکھیے کربلا کا ایک چیپٹر بند ہوا ہے، ایک چیپٹر کھلا ہوا ہے. ظالم اور یزید کے خلاف بولنا ہے، یہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے بہتر کون بتائے گا. کربلا میں جہاں شہادت کا چیپٹر کلوز ہوتا ہے وہیں سے بولنے کا چیپٹر شروع ہو جاتا ہے. تو بس اگر کوئی اپنے زمانے کے یزید کے مقابلے پر بول نہیں رہا، زمانے کے یزید سے مراد کیا ہے؟ آج کوئی ہے نا جو یزیدیت کے لیے نعرے لگا رہا ہے، تو آج اگر کوئی یزیدیت کے لیے نعرے لگا رہا ہو اور اس کے مقابلے پر حسینیت کا نعرہ لگانے والا کوئی موجود نہ ہو تو پھر یہ شکست ہے سید الشہداء کی. لہذا جن کو حسینی زندہ باد کے نعروں سے تکلیف ہو رہی ہے یہ اپنے زمانے میں ابا قبا کے اندر یزیدی لشکر کے ساتھی ہیں. اس لیے کہ واضح طور پر یہ کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ چاہ رہے ہیں کہ یزید وقت کے سامنے حسینیت کا نعرہ نہ لگے. تو یہ تمہاری بھول ہے. جس نے بھی حسین کے فرش پر آ کر ایک مرتبہ بھی حسین کا رزق کھایا ہوا ہے اس کی روح میں حسین زندہ باد ہے. ہم زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد.
मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अली की बेटी इसी हुसैन जिंदाबाद के लिए जिंदान शाम में खड़ी है, दरबार शाम में खड़ी है। 48 या 72 घंटे सिर्फ बाबो शाह पर खड़ी रही है ताकि दरबार की आराइश मुकम्मल हो जाए। दरबार की आराइश मुकम्मल होने के बाद जब अहले बैत अतहार को दरबार में बुलाया गया तो इमाम हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं, गले में तौक है, सर झुकाकर एक कोने में चुपचाप खड़े हो गए। लेकिन सख्त है मेरे मौला के लिए कि जब बीबियों को वारिद किया जा रहा था, शम्र मलऊन एक मकाम पर खड़े होकर बीबियों के नाम, अब बीबियां क्या कर सकती हैं, एक दूसरे के पीछे अपने आप को छुपाकर अपने पर्दे को बचा रहे, और इसी कैफियत के साथ एक जगह हल्का बनाकर बीबियां इस तरीके से बैठ गईं कि एक दूसरे के साथ अपने आप को एक दूसरे के अंदर छुपा सके। और इस हल्के के दरमियान में एक बीबी आकर बैठी है, हया की मलका है, इफ़्फ़त की शहजादी है, और दरमियान में भी अपने आप को ऐसे सुकेड़ कर अपने आप को इस कैफियत के साथ लेकर बैठी, गोया अपने वजूद का इजहार नहीं करना चाहते। काफी देर गुजर गई, बहुत कुछ हुआ है दरबार में, लेकिन एक मरहला वो आया कि जब शराबी शराब के नशे में चूर हो गया और फिर उसके सामने गरीब के सर को तश्त में लाकर रखा गया। अभी तक तो मुल्हिदाना और काफिराना अशआर पढ़ रहा था, बस नशा जब सर चढ़ा तो एक छड़ी उठाकर गरीब के लबों पर जसारत करना शुरू किया। भाई ये वो मकाम था जब हजरत ने एक मर्तबा इमाम ने सर को बुलंद करके कहा, मलऊन तुझे पता है ये होंठ बोसगा है रिसालत, पैगंबर ने इन होठों का बोसा लिया है। हजरत की आवाज का गूंजना था। शराबी ने एक दफा पूछा कौन है ये, का ये अली इब्न हुसैन है। का मैंने तो कहा था कि इनके सारे मर्दों को कत्ल कर देना, इसको क्यों नहीं कत्ल किया? कहा यह बहुत बीमार था, हमने ये समझा था कि रास्ते की सऊबतों में और मुश्किलों में ही मर जाएगा, लेकिन ये जिंदा यहां तक आ गया। कहा अगर जिंदा यहां आ गया है तो यहीं दरबार में इसको कत्ल कर दो। 300 हबशी गुलाम जल्लाद खड़े हुए थे, बस जब इशारा हुआ एक जल्लाद हबशी ने अपनी तलवार को निकाला, इमाम की तरफ कदम बढ़ाए। अभी चंद कदम बढ़ा था, वो हल्का जिसके दरमियान वो बीबी अपने आप को समेट कर बैठी हुई थी, एक मर्तबा हल्के को तोड़ कर बाहर आई, आकर इमाम सज्जाद के सामने खड़ी हो गई, ललकार के कहती है खबरदार जब तक मैं जिंदा हूं कोई मेरे बेटे को हाथ नहीं लगा सकता। शराबी ने पूछा कि ये कौन है? कहा यही तो अली की बेटी है, यही तो ज़ैनब कुबरा है, जिसके खुतबों ने तेरी हुकूमत को लर्जा बरअंदाम कर दिया है। कहा मैंने बड़ा नाम सुना है इसका, आज इसको भी कत्ल कर दो। बस जनाब ज़ैनब के कत्ल का हुक्म मिला। जल्लाद ने अपना रुख जनाब की जानिब किया, अभी चंद कदम बढ़ा था, हल्के से एक और बीबी आगे बढ़ी, चेहरा स्याह है, बाल सफेद हैं, आकर कहती है खबरदार जब तक मैं जिंदा हूं मेरी शहजादी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। शराबी ने पूछा अब ये कौन है? कहा इनकी कनीज है, नाम फिजा है। कहा कनीज की ये जुर्रत, इसे भी कत्ल कर दो। अब जल्लाद जनाब फिजा की जानिब बढ़ा, अभी कुछ कदम नजदीक हुआ था, बीबी ने चेहरे से बालों को हटाकर कहा, हबशा के लहजे में मुखातब हुई, उसे कहा तू जानता है मैं कौन हूं? मैं हूं मैमूना, तुम्हारी वो शहजादी जो अपने जूते तख्त पर रखकर सैयदा के दरवाजे पर कनीज बनने के लिए चली गई थी। बस शहजादी का नाम आना था। 300 हबशियों ने अपनी तलवार को बाहर निकाला, ललकार के कहा खबरदार हमारी मलिका यहां पर मौजूद है, किसी ने हमारी मलिका को हाथ लगा
لگایا ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے. بھئی یہ منظر پیدا ہونا تھا. شرابی کا نشہ کافور ہو گیا. ایک مرتبہ ہاتھ کا اشارہ کر کے کہتا ہے ہاتھ روک لیا جائے. ارے ہاتھ رک گیا. جناب زینب و جناب سجاد قتل سے بچ گئے، لیکن بی بی نے ایک مرتبہ مدینہ کا رخ کیا، آواز دے کر کہا نانا آ کر اپنی بیٹیوں کی غربت کو دیکھو. ارے کنیزوں کے حامی و ناصر موجود ہیں، تمہاری بیٹیوں کا کوئی حامی و ناصر. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.